السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ احب المحدثین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی حدیثا۔ میں محدثین سے محبت کرتا ہوں، محدثین سے نہیں ہوں، خود ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ ہاں، ایک چھوٹے سے طالب علم کو محدثین سے محبت ہو سکتی ہے۔ اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ لعل اللہ یرزقنی حدیثا، شاید کہ محدثین سے محبت کرنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ مجھے علم حدیث عطا فرما دے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس دین کو قائم اور دائم رکھنا ہے۔ دین کی آبیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بڑے بڑے ائمہ، جہابذہ فن، بڑے بڑے محدثین کو پیدا کیا ہے۔ ایک طالب علم کے ذہن میں جب بڑا مقصد، بڑا ویژن ذہن میں ہوگا کہ میں نے محدث بننا ہے، وہ طالب علم جستجو میں رہے گا کہ میں کیسے محدث بن سکتا ہوں۔ وہ محدثین کے حالات کا مطالعہ کرے گا کہ وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، وہ کیسے محدث بنے۔ جو ہم کھا پی رہے ہیں وہ بھی یہی کھاتے پیتے تھے، یہی سورج تھا، یہی چاند تھا، یہی دن رات تھے، یہی قرآن و حدیث تھا۔ جو ڈلن بنگلہ کے مدرسہ میں بچے پڑھ رہے ہیں قرآن و حدیث، یہی ان کے پاس تھا۔ ہاں، اعلیٰ درجے کا اخلاص کے درجات ہیں۔ گھر چھوڑ کر مدرسہ میں آ جانا، یہ بھی اخلاص ہے۔ اخلاص کے درجات ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی آپ کی طرح گھر چھوڑ کر بخارا کے محدثین کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے پڑھنے جایا کرتے تھے۔ تو آج کی ساری مجلسوں میں میں کوشش کروں گا آپ کو محدثین کے ساتھ اٹیچ کروں، محدثین کی محنت دکھلا سکوں۔ ایک عام انسان محدث کیسے بنتا ہے، وہ خوبیاں، وہ اوصاف جس بھی طالب علم کے اندر پائے جائیں گے، اللہ کی قسم وہ امام اور محدث بن جائے گا۔ سنہرے نقوش میرے اسلاف کے، ابھی 2 ہفتے پہلے ہم نے نئی کتاب شائع کی ہے، لکھی پھر شائع کی۔ اس میں محدثین کی 40 صفات کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ہر محدث میں وہ 40 صفات پائی جاتی تھیں۔ میں نے مقدمہ میں لکھا ہے، قیامت کی دیواروں تک
میں امت مسلمہ کے طلبہ علماء سے اپنی اس کتاب کے ذریعے یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر یہ 40 صفات پالیں، پیدا کر لیں۔ انشاءاللہ جس کے اندر بھی وہ 40 صفات پائی جائیں گی، اللہ کی قسم وہ امام اور محدث بن جائے گا۔ 850 صفحے کی کافی ضخیم کتاب ہے یہ۔ دل کھول کر میں نے سلف صالحین کی محنت، سلف صالحین کا قرآن و حدیث سے محبت، قرآن سلف صالحین کا اساتذہ کا ادب و احترام، محدثین کا مذاکرہ، محدثین کا مراجعہ، محدثین کا لائبریریوں کو لازم پکڑنا۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں جب میں نے آنکھ کھولی میرے گھر میں میرے باپ کا مکتبہ تھا۔ امام بخاری جب پڑھنے جایا کرتے تھے، جو کتاب پڑھنی ہوتی تھی وہ کتاب اپنے گھر سے اپنے ابو کے مکتبہ سے لے کر جایا کرتے تھے۔ محدثین کا مطالعہ، محدثین کے سفر علم کے لیے، محدثین کا عاجزی اختیار کرنا، رونا دھونا، اس طرح کی الاخر ہی 40 صفات میں نے ذکر کی ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کو آپ میں سے ہی محدثین اللہ نے بنانے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ابھی جو مجلس ہم شروع کر رہے ہیں، یہ مجلس متفق علیہ ایک حدیث سے ہے، حدیث انما الاعمال بالنیات۔ 2013 میں جامعہ کمالیہ راجوال میں مجھے پہلی بار صحیح بخاری پڑھانے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے میں بارہا صحیح مسلم، موطا وغیرہ پڑھاتا رہا۔ عادت ہے، عادت نہیں، عبادت ہے، عبادت ہے۔ ہم نے اپنے ہر منٹ کو، ہر سیکنڈ کو قیمتی بنانا ہے۔ آج تک جو کچھ میں نے کتابیں پڑھی، ہم پڑھائیں، ساتھ ان پر کام، شرح بھی ہو رہی ہے، تخریج تحقیق بھی ہو رہی ہے۔ 8-10 دفعہ جب ہم ایک کتاب پڑھا دیتے ہیں تو ایک بڑی شرح بھی ساتھ لکھی جاتی ہے آرام کے ساتھ، کیونکہ نیت یہ ہے اللہ جی ابن بشیر دنیا میں نہیں ہوگا، لیکن میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، میری کتابیں اگر ایک بھی تجھے پسند آ گئی، اگر ایک بھی کتاب تجھے پسند آ گئی، شاید میری بخشش کا بہانہ بن جائے۔ ابن حجر کو ہم نے نہیں دیکھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو ہم نے نہیں دیکھا، امام عراقی کو ہم نے نہیں دیکھا، امام حازمی کو نہیں دیکھا، ہم نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن کس طرح بار بار رحمہ اللہ دعائیں کر رہے ہیں، رحمہ اللہ، ان کے علم سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ صدقہ جاریہ والا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے قیامت تک، اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ آپ نے چونکہ کل کے محدثین بننا ہے، میں اس مبارک حدیث کی شرح بیان کر کے آپ کے ذہن کو بڑا وسیع کرنا چاہتا ہوں کہ شرح حدیث کیسے کی جائے، شرح حدیث کیسے کی جائے۔ 2013 میں جب پہلی بار صحیح بخاری پڑھانے کا موقع ملا، استخارہ کیا، دعائیں کی، اللہ جی میں 7 چیزیں لکھنی ہیں، میرا ذہن کھول دے۔ ایک خاکہ بنا کر پورے پاکستان
عرب و عجم کے شیوخ کو میں نے بھیجا، میری رہنمائی فرمائے میں کیسے لکھوں۔ جو بخاری کی شروحات لکھی ہوئی تھیں، مطبوعہ تھیں، وہ بھی تقریباً سامنے تھیں، کوئی پی ڈی ایف کی شکل میں، کوئی شاملہ کی شکل میں، کوئی مطبوعہ ہارڈ کاپی کی شکل میں، وہ بھی مطالعہ میں تھیں، اور بھی مشورے جاری تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا، سینہ کھول دیا۔ جو بھی کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ حدیث کی شرح، خدمت حدیث کا یہ بہت بڑا دروازہ ہے، حدیث کی شرح۔ ہر حدیث میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، چوتھی چیز نہیں ہے، 3 چیزیں ہیں ہر حدیث میں۔ سب سے پہلی چیز باب، حدیث پر باب ہوتا ہے۔ دوسری چیز سند، سند۔ تیسری چیز متن۔ 3 ہی چیزیں ہیں۔ میں نے اپنی اس شرح بخاری میں ہر حدیث کی شرح کی 3 فصلیں بنائی ہیں۔ باب، باب کی شرح کا نام رکھا میں نے فصل اول فقہ المحدثین، فقہ المحدثین۔ دوسری چیز سند، یہ دوسری فصل ہے، اس کا نام رکھا فقہ السند، سند کی فقہ، سند کے مسائل۔ تیسری فصل متن حدیث، اس کا نام رکھا فقہ الحدیث، تیسری فصل۔ مجمل طور پر الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز ہے کہ قرآن و حدیث اہل الحدیث کا شعار ہے۔ قرآن و حدیث اہل الحدیث کی پہچان ہے۔ قرآن و حدیث اہل الحدیث کا مرنا جینا ہے۔ قرآن و حدیث ہی نام ہے وحی، وحی الہی۔ 2 ہی چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک قرآن ہے، دوسری حدیث ہے۔ فقہ، فقہ، تفقہ، فقہ، فقہ نام ہے قرآن و حدیث کا۔ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی فقہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی تقلید کو، اپنے اپنے غلط مسائل کو پروٹوکول دینے کے لیے، امت مسلمہ میں تفرقہ بازی ڈالنے کے لیے لوگوں نے الگ کتابیں لکھی فقہ کی۔ یہ جی فقہ، یہ قدوری ہے، یہ ہدایہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ نہیں، الحمدللہ اہل الحدیث وہ لوگ ہیں، ہماری فقہ کا کیا نام ہے؟ قرآن و حدیث۔ ہماری فقہ کی کون سی کتابیں ہیں؟ قرآن و حدیث، تیسری بات ہی نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر محدثین ہی فقہا ہیں، محدثین ہی فقہا ہیں۔ محدث کے علاوہ کوئی فقیہ ہو سکتا نہیں۔ عربی زبان کا امام ہے، قرآن و حدیث نہیں آتا، قرآن و حدیث کا دشمن ہے، وہ فقیہ ہو سکتا نہیں۔ منطق کا امام ہے، بلاغہ کا امام ہے، گرامر کا امام ہے، لغت کا امام ہے، قرآن و حدیث میں صفر ہے، وہ محدث ہو سکتا؟ وہ فقیہ ہو سکتا نہیں۔ نام نہاد بناوٹی فقہا کی کتابیں ہم نے پڑھی، اللہ کی قسم رونا آتا ہے
یہ ہیں کون؟ فقیہ صاحب، حدیث کے الف اور با کا بھی نہیں پتا، لیکن کیا رہا ہے؟ فقہ کی کتاب۔ اور جس کو قرآن و حدیث نہیں آتا وہ فقیہ ہو سکتا نہیں۔ ہدایہ آپ ادھر پڑھتے ہیں، ہم مدارس میں اہل الحدیث کے بچوں کو ہدایہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ یہ ذہن پختہ ہو جائے کہ فقہ نام ہی قرآن و حدیث ہے، اس طرح کی کمزور باتوں کا نام فقہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اہل الحدیث کا بچہ فقیہ ہے، اہل الحدیث کا ہر استاد محترم فقیہ ہے۔ اغیار کے بڑے بڑے نامی گرامی فقہا جو حدیث میں یتیم ہیں، جن کو علم حدیث آتا ہی نہیں، وہ فقیہ ہو سکتے نہیں۔ یہ چند جملے میں نے کیوں بولے؟ پیچھے شرح حدیث میں فقہ المحدثین کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ استاد جی پھر فقہ کہاں ہے محدثین کی؟ بیٹو ہمارے ائمہ محدثین کی فقہ ابواب کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ ابواب، حدیث پر باب کے اندر ہے۔ قدیم جدید شروحات، جب بندہ ایک چیز بنانا چاہتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ذہن وسیع ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے انما الاعمال بالنیات حدیث کو صحیح بخاری میں 7 جگہ لائے ہیں۔ کتنی جگہ؟ 7 جگہ لائے ہیں۔ اللہ کی قسم ہر جگہ امام بخاری نے باب الگ الگ قائم کیے ہیں۔ ایسے سمجھیں انما الاعمال بالنیات حدیث سے امام بخاری صاحب نے 7 مسئلے اخذ کیے ہیں۔ کتنے مسئلے؟ 7۔ یہ ہے محدثین کی فقہ۔ ہمیں چونکہ محدثین سے پیار ہے، صحیح بخاری کے علاوہ جو امام بخاری صاحب کی کتابیں ہیں ان میں بھی میں نے پھر دراسہ کیا۔ اس حدیث پر امام بخاری نے صحیح بخاری کے علاوہ جب اس حدیث کو لائے ہیں وہاں ان 7 کے علاوہ اور باب قائم کیے ہیں۔ سمجھا دی؟ اس حدیث پر امام بخاری سے پہلے کے محدثین انہوں نے بھی اس حدیث پر کوئی باب قائم کیے کہ نہیں کیے؟ الحمدللہ وہ ابواب امام بخاری رحمہ اللہ سے مختلف ہیں۔ امام بخاری کے شاگردوں نے امام بخاری کے شاگردوں نے جب انما الاعمال بالنیات حدیث کو اپنی کتب میں لایا، کتب حدیث میں، تو وہ باب قائم کیے جو امام بخاری کے علاوہ۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 لفظوں میں باب قائم کیا ہے تو امام بخاری کے شاگردوں نے اس کو مزید تفصیل کے ساتھ باب کی شکل میں اس کو عنوان دیا۔ امام بیہقی آخری وہ محدث ہیں جنہوں نے اپنی تمام کتابوں کو اپنی سندوں سے لکھا، ہر حدیث کی اپنی سند بیان کی۔ جب ہم ایک حدیث میں فقہ المحدثین کو پڑھیں گے، امام بخاری سے
پہلے محدثین کے ابواب جمع کریں گے، امام بخاری کے ابواب، امام بخاری کے بعد امام بہقی رحمہ اللہ سمیت تک ابواب جمع کریں گے۔ یہ ہے فقہ اہل الحدیث۔ یہ کیا ہے؟ فقہ اہل الحدیث۔ یہ ہے فقہ المحدثین۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارا دین قرآن و حدیث جوامع الکلم ہے، مختصر الفاظ ہیں، مختصر الفاظ ہیں۔ اس کے اندر ایک خزانہ ہے علم کا، استنباط کا، استخراج کا۔ قیامت تک آنے والے مسائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ان کا حل موجود ہے۔ تو محدثین، اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ محدثین ہی حقیقی فقہا ہیں۔ انسان محدث نہ ہو، انسان محدث نہ ہو، فقہ پر کتاب لکھنی شروع کر دے، لکھ سکتا نہیں؟ محدث نہیں ہے، تفسیر پر کتاب لکھے، لکھ سکتا نہیں؟ الحمدللہ یہ محدثین کا ہی ترا امتیاز ہے کہ وہی 100% صحیح قرآن و حدیث کے محافظ ہیں، محدثین ہی قرآن و حدیث کے ترجمان ہیں، محدثین ہی قرآن و حدیث کے فقہا ہیں۔ آپ نے، میرے بیٹوں نے، میرے بھائیوں نے کل کے فقہا بننا ہے، کل کے آپ نے بڑے بڑے محدثین بننا ہے، تو پہلا حدیث کی شرح کرتے ہوئے پہلا نقطہ، پہلا گر، پہلا منہج میں نے مجمل طور پر سمجھا دیا ہے۔ جس بھی حدیث پر ہم نے دراسہ کرنا ہے، بحث لکھنی ہے، طلبہ کو پڑھانا ہے، درس دینا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس حدیث پر تمام محدثین کے ابواب کو کیا کرنا ہے؟ جمع کرنا ہے۔ سمجھا گی؟ اگر میری بات غلط میں کروں تو مجھے ٹوکنا ہے، شیوخ کرام میری صلاح فرمائیں گے۔ آج تک محدثین کے ابواب پر جس طرح کام ہونا چاہیے تھا آج تک نہیں ہوا۔ اٹھے میرا بیٹا، کوئی اٹھے، بلوغ المرام کی ہر حدیث پر محدثین کے ابواب کو جمع کر دے۔ کوئی شیخ محترم اٹھے جو مشکات المصابی پر تمام محدثین کے ابواب کو جمع کر دیا جائے۔ آج تک میرے ناقص علم کے مطابق کسی بھی حدیث کی کتاب پر اس نوعیت کا کام نہیں ہوا۔ یہ کام ہونے چاہیے، یہ کام، یہ خزانہ ہے، یہ ہمارے اہل الحدیث کی فقہ کا سب سے بڑا خزانہ ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے۔ سر اب میں انما الاعمال بالنیات کی پہلی فصل فقہ المحدثین ابواب کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی باتوں پر دلیل پیش کر سکوں، آپ کا ذہن پختہ ہو جائے کہ یہ بندہ
یہ ہمارا بھائی ابن بشیر جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے 7 باب قائم کیے، 7 باب۔ پہلا باب باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1 پر۔ دوسرا باب باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ، تیسرا جب نمبر حدیث، تیسرا باب باب الخطأ والنسیان فی العطاء والطلاق ونحوی ولا عطاء الا لوجہ اللہ، 2529 حدیث نمبر۔ باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الی المدینہ، 3858 نمبر حدیث۔ باب من ہاجر او عمل لکھنے کا ٹائم دیں، تھوڑی تھوڑی بات پوچھ رہا ایک نا مجھے لیٹ دینا، کچھ بس نظر نہیں آیا، لیکن لیٹ موبائل کی لیٹ دکھا دوں، موبائل کی لیٹ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 7 ابواب قائم کیے، تو 7 باب کس حدیث پر ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، حدیث 1 ہے، ابواب 7 ہیں۔ اتنی فقاہت اللہ تعالیٰ نے دی تھی امام بخاری رحمہ اللہ کو، ایک حدیث سے 7 مسئلے اخذ کیے، اور 7 نہیں، صحیح بخاری میں 36 مسائل اخذ کیے امام بخاری نے ایک حدیث سے، 40 مسائل اخذ کیے ایک حدیث سے۔ جو نام نہاد فقہا ہیں، میں کسی ایسے فقیہ کو نہیں جانتا جس نے ایک حدیث سے 5-7 مسائل اخذ کیے ہوں۔ ہم کسی کو جانتے نہیں، یہ محدثین ہی ہیں جو ایک حدیث سے اتنا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے، ان کو قرآن و حدیث اتنی محبت ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو وسیع کیا تھا۔ پہلے میں محدثین کی ابواب پڑھنا چاہتا ہوں، پھر میں اس کی وضاحت بھی اہم کی کرتا ہوں انشاءاللہ دوبارہ۔ پھر پہلا باب قائم کیا امام بخاری صاحب نے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ علم وحی بیٹو، اس کے لیے نیت اخلاص شرط ہے، اس کے لیے اعلیٰ درجے کا، جتنا آپ میں اللہ کی رضا ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو آسان کر دیں گے، اتنا قرآن و حدیث کو آسان کر دیں گے۔ یہ علم اللہ کا ہے، اس کے لیے اعلیٰ درجے کا اخلاص، اعلیٰ درجہ کی محنت، ریاکاری یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ ساری محنتیں جنت کے لیے ہیں کہ جہنم کے لیے؟ نہیں، اللہ ہمیں جہنم سے کروڑوں اربوں خربوں میل دور رکھنا، جہنم نہیں جانا۔ دوسرا باب باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ والحسبہ ولکل امرئ ما نوی۔ تیسرا باب باب الخطأ والنسیان فی العطاء والطلاق ونحوی ولا عطاء الا لوجہ اللہ۔ چوتھا باب باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الی المدینہ۔ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری ثابت کر رہے ہیں نبی علیہ السلام اور صحابہ نے مدینہ ہجرت کی، نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضا۔ نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضا۔ باب من ہاجر و عمل خیرا لتزویج امرأۃ فلہ ما نوی، شادی کے لیے سفر کرنا، شادی کے لیے۔ باب نیہ فی الایمان، قسموں میں نیت، قسم اٹھانے میں نیت کا بیان۔ یہ 7 باب۔
صحیح مسلم پر امام مسلم نے خود ابواب قائم کیے نہیں، خود ابواب قائم کیے۔ جو ہمارے ہاں درسی نسخہ ہے یہ امام نبوی کے باب ہیں، یہ امام نبوی کے باب ہیں۔ امام نبوی نے صحیح مسلم کے حدیث پر باب قائم کیا، باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیہ وانہ یدخل فیہ الغضب وغیرہ من الاعمال۔ امام نبی فرماتے ہیں اس میں جہاد وغیرہ سارا کچھ اس میں داخل ہے۔ امام ابو داود، اللہ اکبر، امام ابو داود نے سنن میں باب قائم کیا، باب فیما عنی بہ الطلاق والنیات۔ طلاق میں نہیں طلاق میں نیت کا بیان۔ امام ترمذی نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی من یقاتل ریاء وللدنیا، دکھلاوے کے لیے جہاد کرنے والا۔ امام ترمذی صاحب، حدیث کون سی؟ انما الاعمال بالنیات، ثابت کیا کر رہے ہیں؟ دکھلاوے کے لیے جہاد کرنا نہیں۔ امام نسائی نے اپنی سنن میں کہا، امام نسائی نے اپنی سنن میں کہا، باب نیہ فی الوضوء، دوسرا باب قائم کی امام نسائی نے بکین کی گڑ کے وہ اتنا دیر ہمارے پاس لگا دیا کرتے تھے، ایک دفعہ سب کو دہراتے تو ایک گڑ کدھر رکھ دیتے، جب تک ہم وہ ساری گڑکوں کی تعداد کے مطابق سبق دہرا نہیں لیتے تھے ہماری جان چھوٹتی نہیں تھی۔ یہ میں نے، چونکہ آپ کل کے محدثین بننا ہے، آپ نے کل کے محدثین بننا ہے، تو ہمیں ایک ایک چیز کو 100 بار دہرانا ہے، 40 بار دہرانا ہے، دہرانا نا انشاءاللہ۔ فقہ و سند میں کتنے علم آتے ہیں؟ 38، یاد ہو گیا۔ متن حدیث کو حل کرنے میں کل فنون 45 ہیں، کل فنون 45 فنون کا تعلق ہے متن حدیث کے ساتھ، اور 38 کا تعلق ہے سند کے ساتھ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ میرے پیارے بیٹو، یہ جو سند میں حدثنا اخبرنا آتا ہے یہ باقاعدہ فن ہے۔ محدثین نے اس فن کو نام دیا ہے علم الروایہ۔ کیا نام دیا ہے؟ علم الروایہ۔ حدیث کو روایت کرنے کا علم، حدیث کو روایت کرنے کا علم، استاد سے حدیث کیسے لی، آگے بیان کیسے کی، حدیث لینا اور بیان کرنے کے طریقے واضح۔ پھر راوی فنون کے نام لکھوا دیے جائیں۔ وہ شیخ محترم آگے مستقل درس آ رہا ہے، پورا درس پورا۔ میرے پیارے بیٹو، سند میں راوی ہیں، سند میں راوی ہیں، ہر راوی کا تعلق مختلف جرح و تعدیل کے
فن کے ساتھ ہے، مختلف فنون کے ساتھ ہے. جرح و تعدیل آئے گی، سند آئے گی. جرح و تعدیل نہیں، سند نہیں. اگر ہم لغت استعمال نہ کرتے لغت تو ہمیں ترجمہ آنا تھا؟ نہیں. اسی طرح جرح و تعدیل کی کتابیں ہم استعمال نہیں کریں گے، ہمیں علم سند آئے گا نہیں آئے گا. غصہ نہیں کرنا بات کا، غصہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری بعد میں لکھی، صحیح بخاری بعد میں لکھی. صحیح بخاری سے پہلے امام بخاری نے جرح و تعدیل پر 4 کتابیں لکھی. کتنی؟ 4. ہم کتنے وفادار نکلے امام بخاری کے، ہم کتنے وفادار. ہم نے صحیح بخاری کو پکڑ لیا، ان کی جرح و تعدیل کی کتابوں کو بولو چھوڑ دیا. ایک شہر میں 200 علماء میرے سامنے تھے، مختلف مدارس کے 200. موضوع مجھے دیا گیا امام بخاری کا جرح و تعدیل کا منہج. ایسے میں نے شروع میں کرتے ہی وہ سوال کر لیا، بیٹو امام بخاری سے محبت، صحیح بخاری کی افضلیت، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس لیول اور اتھارٹی کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں. مجھے بتائیں امام بخاری نے جرح و تعدیل میں کتنی کتابیں لکھی؟ یہ میں نے سوال کیا کہنے سے صحیح بخاری کے طلبہ سے. اللہ کی قسم ایک کو بھی جواب کا پتہ نہیں تھا. یہ کون بچے ہیں صحیح بخاری پڑھنے والے؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا ایک شیخ محترم صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں، دوسرے شیخ محترم امام بخاری کی جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھا رہے ہیں. یہ بچے، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، ہماری بیٹیاں کل کی محدثات، کل کی مبلغات، میں ان سے بھی مخاطب ہوں. میری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، آپ نے کل کو محدثات بننا ہے. ابھی سے ہم اپنا ذہن اس قدر وسیع لیول پر لے کر جائیں، ابھی سے ہم تیاری اتنی شروع کر دیں کہ کل کو ہمیں کسی میدان میں مشکل پیش نہ آئے. صحیح بخاری لکھی امام بخاری صاحب نے بعد میں، پہلے 4 کتابیں لکھی. التاریخ الکبیر للبخاری، التاریخ الاوسط للبخاری، التاریخ الصغیر للبخاری، الضعفاء. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ 4 کتابیں لکھی، جرح و تعدیل کی کتابیں. جرح و تعدیل کی راوی کا مکمل نام کیا ہے، راوی کا نسب نامہ کیا ہے، راوی کی کنیت کیا ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کے شاگرد کون ہیں، اس سے کون کون سی حدیثیں مروی ہیں، اس راوی کا درجہ کیا ہے، ثقہ ہے یا ضعیف ہے. کتنی کتابیں لکھی؟ کس نے؟ امام بخاری صاحب کو غلطی لگ گئی تھی، لکھتے ہی نہ. ان کو پتا ہوتا طلبہ نے پڑھنی نہیں ہے، ان کو نہیں پڑھائی جانی، تو لکھتے ہی نہ. صحیح کہ نہیں؟ موج. ایک ہندی محدث ابو الاشبال شاگرد بہاری، ثم پاکستانی، ثم مکی. پہلے وہ بہار سے انڈیا کے تھے، پھر پاکستان میں آ گئے، فیصل آباد پڑھاتے بھی رہے، پھر مکہ میں چلے گئے، وہاں اللہ نے نیشنلٹی دے دی.
ابو الاشبال شاگرد بہاری مکی رحمہ اللہ، میں ایک دفعہ ملا مقام فرما میں، بہت بڑے جلیل القدر امام تھے. جس طرح سلف صالحین نے مستدرکات لکھے تھے، مستدرک کے نام سے، مستخرج کے نام سے کتابیں لکھی تھیں، یہ وہ محدث ہے جس نے ہمارے دور میں مستدرک کے نام سے کئی کتابیں لکھی ہیں. بڑے باریک بین تھے، اتنے باریک بین تھے. ابو الاشبال شاگرد بہاری مکی صحیح بخاری میں 100 کے قریب بیاضات ہیں، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ جو فتح الباری میں جگہ خالی چھٹی ہوئی ہے، یہاں کون سی عبارت ہے؟ کسی کو پتا؟ بولو. نہیں. ہاں دنیا میں اللہ نے ایک ایسا بندہ پیدا کیا، اتنا علم و عمل کا امام، اتنا باریک بین، بیاضات فتح الباری کو حل کیا. کس بندے نے؟ ابو الاشبال شاگرد بہاری مکی نے. عربی میں کتاب ہے ان کی، اکثر کتاب عربی میں ہے، اردو میں بھی کچھ ہے. ایک کتاب ہے ان کی مقالات شاگرد، گوگل پر لکھے مقالہ شاگرد، وہاں یہ کتاب آ جائے گی. گوگل سے مجھے یاد آیا، بیٹو مبارک ہو، شیخ البانی رحمہ اللہ کے لاکھوں دروس یوٹیوب پر پڑے ہیں، ان سے فائدہ لیں. شیخ البانی صاحب کے، مقبل صاحب کے ہزاروں دروس یوٹیوب نیٹ پر پڑے ہیں، ان سے فائدہ لیں. یعنی بڑے بڑے محدثین کے، ان کی زندگی کا جو کچھ وہ بولتے تھے ریکارڈ ہوتا تھا، وہ نیٹ پر ان کے شاگردوں نے، طلبہ نے، اولاد نے شیئر کیا ہے، وہاں سے فائدہ لے. مقالات شاگرد میں ابو الاشبال شاگرد بہاری مکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، صحیح بخاری کے طلبہ کو متوجہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے مقدمہ کے طور پر کچھ کتابیں لکھی ہیں. مقدمہ کے طور پر ہم پہلے مقدمے پڑھتے ہیں نا، تو پھر کتاب پڑھتے ہیں. انہوں نے وہاں لکھا مقالہ شاگرد میں، جزء رفع الیدین، جزء القراءۃ خلف الامام. یہ 2 کتابیں طلبہ کو صحیح بخاری پڑھنے سے پہلے یہ پڑھنی چاہیے، پھر وہ صحیح بخاری پڑھے. اس میں تھوڑا سا اضافہ میں جسارت کرتا ہوں، جزء القراءۃ خلف الامام، اللہ کی قسم دوسری کتاب، یہ 100% علوم حدیث کی کتابیں ہیں، جرح و تعدیل علم کی کتابیں ہیں. امام بخاری صاحب اس میں سمجھاتے ہیں جمع کیسے کرنا ہے، سندوں کو اکٹھا کیسے کرنا ہے، راوی پر دراسہ کیسے کرنا ہے، راوی کی درجہ بندی کیسے. یہ دونوں کتابیں ساری جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں. یہ نقطہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، امام بخاری صاحب نے جرح و تعدیل پر 4 کتابیں لکھی. طلبہ صحیح بخاری کے سامنے وہ 4 کتابیں ہونی فرض ہیں. علم سے محبت ہو جائے گی. مجھے امام بخاری رحمہ اللہ سے کافی زیادہ محبت ہے. محبت تو ہر کسی کو ہے، مجھے بھی کچھ محبت ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی آپ بیٹوں کے لیے یہ دور جس میں سند کو چھوڑا گیا ہے، امام بخاری کے علوم و فنون کو، علم حدیث کے فنون کو چھوڑا گیا ہے. مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے امام بخاری کی یہ 4 کتابیں، صحیح بخاری میں بھی جرح و تعدیل کی بحوث اور کتابوں میں بھی جرح و تعدیل کی بحوث، امام بخاری کے شاگردوں نے جو سوال و جواب کیے ترمذی وغیرہ میں، وہ سارا ایک مسودہ ہم نے اکٹھا کیا، اس کو شائع کیا الجامع لتواریخ البخاری کے نام سے. یہ کتاب طلبہ صحیح بخاری کے لیے میں نے لکھی. شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو. کلاس میں ایک نسخہ ہی کافی ہے.
استاد محترم نے توجہ دلانی ہے، بیٹو یہ جو بھی آگے سند آ رہی ہے صحیح بخاری کے راوی کم از کم امام بخاری کی کتابوں سے پڑھ کر آئے، امام بخاری کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سمجھا گی میرے خیال میں امام بخاری کی کتابوں میں علوم حدیث بڑا زیادہ ہے۔ یہ جی ابن حجر کا علوم حدیث ہے، یہ ابن صلاح کا ہے، یہ راجی کا ہے، یہ فلاں امام کا ہے، تو امام بخاری کا کام علوم حدیث ہے، اس پر بھی کام آج تک نہیں ہوا تھا۔ چونکہ زندگی گزار رہا ہوں امام بخاری صاحب کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، تو الحمدللہ علوم الحدیث عند الامام البخاری کے نام سے بھی ایک میں نے جلد مرتب کر کے صرف امام بخاری کے لفظوں سے علوم حدیث مرتب کیا ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں جس کو امام بخاری نے حل نہ کیا ہو۔ ہاں وہ منتشر تھا، مختلف کتابوں کو ہم نے ترجمہ کر دیا، یہ بھی کتاب میں شاید سمجھا گی میرے خیال میں۔ سند کا تعلق ہے جرح و تعدیل کے ساتھ، تو جرح و تعدیل پر محدثین نے زیادہ کتابیں نہیں لکھی، زیادہ kitaben صرف 1000 کتاب ہے تقریباً۔ کتنے کتابیں بولو؟ 1000 کتاب۔ انشاءاللہ میرے بیٹوں نے کل کو آپ کی لائبریریوں میں یہ ساری کتابیں ہوں گی۔ جب علم کی لذت مل جائے، علم کا جنون اور عشق ہو جائے، اللہ کی قسم پھر یہ گھر بھی فروخت کرنے آسان ہوتے ہیں، کتابیں لینی آسان ہو جاتی ہیں، گھر تک محدثین نے فروخت کیے، یہ کپڑے تک فروخت کر دیے، جو کچھ پاس تھا فروخت کیا، کتابیں انہوں نے لی، سفر کی علم کے لیے سفر کیے۔ جہاں ایک اور بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، حفاظت حدیث کا تعلق جرح و تعدیل کے ساتھ ہے۔ جس عالم دین کو جرح و تعدیل آتا ہے صحیح معنی میں وہی حدیث کا محافظ ہے۔ جس کو نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے، اس کے سامنے جو مرضی سند بنا کر متن بنا کر بیان کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں چلتی۔ علی بن مدینی کا میں نے پیچھے نام لیا، علی بن مدینی رحمہ اللہ کے 2 اصول سند کے متعلق میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے بڑے اصول تھے جو طلبہ کو سکھاتے تھے علی بن مدینی۔ ایک یہ اصول تھا، بیٹو سند نصف علم ہے، سند لکھو علم سند نصف علم ہے، اور آگے متن حدیث وہ دوسرا نصف ہے، اس جملے کو فالو کرتے ہوئے علی بن مدینی نے کتابیں لکھیں، شاگردوں کو مجبور کیا، ایسا منہج دے دیا کہ شاگرد جرح و تعدیل کے ائمہ محدثین بن گئے، اور 1000 کے قریب کتابیں جرح و تعدیل پر موجود ہیں۔ سمجھا گی؟ اسی اصول کے تحت میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو حدیث کا معنی مفہوم آتا ہے، سند نہیں آتی، آپ آدھے عالم ہیں، پورے عالم نہیں، پورے عالم کا بنیں گے جب 38 فنون علم سند کے آتے ہوں گے اور 45 فنون علم متن کے آتے ہوں گے، پھر آپ ہوں گے مولانا، ورنہ آدھے مولانا۔ یہ کس نے کہا؟ امام علی بن مدینی نے۔ علی بن مدینی کا دوسرا اصول سند کے متعلق وہ کہا کرتے تھے، بیٹو جب تک ہم ایک حدیث کی
30 سندیں اکٹھی نہ کر لیں ہمیں حدیث کا معنی سمجھ لگتا نہیں. لکھو، ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم 30 سندیں اکٹھی نہیں کر لیتے ہمیں اس حدیث کا معنی مفہوم سمجھاتا بولو نہیں. یہ میری کتاب علل الحدیث کے اصول و ضوابط، علت جو سب سے مشکل فن ہے. جو بھی دنیا میں کتابیں چھپی ہوئی تھیں، کوئی پی ڈی ایف، کوئی شاملہ میں، جیسے تیسے میں نے وہ ساری اکٹھی کی. یعنی آج کا ایک درس ہے فن تصنیف. میں چھوٹا سا مصنف ہوں، صرف 250 کتاب لکھ چکا ہوں، صرف، زیادہ نہیں، 250 لکھ چکا ہوں، 100 سے زیادہ شائع بھی کر چکا ہوں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ غریبوں کا بچہ جنگل میں رہنا، بھی جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ تو شہر میں بیٹھے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ راز کی باتیں، راز کی باتیں. آپ کیسے مصنف اور محقق بن سکتے ہیں؟ بننا ہے نا. آپ کی لکھی ہوئی کتابیں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کیسے جائیں گی؟ جانی ہے نا. یہ میں پورا درس انشاءاللہ ظہر کے بعد دے رہا ہوں انشاءاللہ. اس کتاب میں نے سند کو، ایک حدیث کو پڑھنے سے پہلے اس کی تخریج کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے. تخریج میں کم از کم 30 سندوں کو محدثین جمع کیا کرتے تھے. علی بن مدینی نے کہا 30 سند جمع کرتے ہیں، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سند مجمل ہے، دوسری مفسر ہے. ایک میں مدلس کا عنعنہ ہے، دوسری میں سماع کی صراحت ہے. ایک میں المزید فی متصل الاسانید کی وجہ سے راوی کی زیادتی ہے، دوسرے میں وہ نہیں ہے. ایک میں مدرج فی سند ہے، دوسرے میں اس کی وضاحت ہے. ایک متن حدیث میں لفظ مشکل ہے، دوسرے میں اس کی وضاحت ہے. ایک حدیث مجمل ہے، دوسرے میں اس کا سبب ورود ہے. ایک حدیث کا متن مختصر ہے، دوسری حدیث میں مفصل ہے. اللہ کی قسم، جس قوم کو یہ لذت پڑ جائے کہ ایک حدیث کو حل کرنے سے پہلے ہم نے 30 کتب حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، 30 کتب حدیث کے ابواب اکٹھے کرنے ہیں، 30 کے سندیں اکٹھی کرنی ہیں، 30 کے متن اکٹھے کرنے ہیں، اللہ کی قسم جو بھی یہ صفت اپنا لے گا وہ کل کا محدث بن جائے گا. کون کون اپنائے گا؟ چپ، ہاتھ کھڑے کرو. چپ، سارے سارے. یہی میں نے کہا آپ سارے کل کے کیا ہیں؟ محدثین ہیں، ائمہ ہدی ہیں، ائمہ تقی ہیں. تو ابھی سے یہ کام شروع، ابھی سے. میں جاؤں تو شاہ بلال صاحب کہیں شاہ ایسا چنگا وقت پہ گیا سانو تو منڈے ہور پاسے توڑ دیتے. انشاءاللہ آپ نے چلنا ہے، آپ نے چلنا ہے. سمجھا گی؟ برے صغیر میں یہ منہج علی بن مدینی کا منہج 30 سندوں کو جمع کرنے والا منہج نہیں ہے، چھوڑ دیا گیا، چھوڑ دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ محدثین پیدا نہیں ہو رہے. جب یہ کتاب شائع کی علماء نے کہا یہ خشک مسئلہ ہے، یہ کون پڑھے گا، بڑا مشکل مسئلہ ہے. پھر میں نے اس کا نورانی قاعدہ بنا دیا، علل الحدیث کا ابتدائی قاعدہ. میں نے کہا جی جس کا میں مکلف ہوں تو کروں گا، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے. الحمدللہ ہماری یہ کتابیں کئی مدارس کے نصاب میں شامل ہیں، بڑی کلاسوں والے وہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں بھی یہ فن ٹچ دیا جاتا ہے، وہ مقالے لیتے ہیں، پھر وہ مجھ سے رابطے کرتے ہیں.
یعنی 2 کتابیں، تیسری میری کتاب ہے سنن اربع میں معلول روایات. سنن اربع میں جو معلول روایات ہیں ان پر بھی اردو میں دراسہ کیا ہے، اس نیت کے ساتھ جب یہ تینوں کتابیں کوئی عالم دین کوئی بچہ پڑھ جائے گا، اللہ کی قسم اس کو علم کی ابتدائی چیزیں سمجھانا شروع ہو جائیں گی. سمجھا گی؟ تو امام علی بن مدینی کے صرف یہ 2 اصول یوٹیوب پر میرا چینل علوم الحدیث ابن بشیر اردو میں لکھیں گے وہ آ جائے گا. تقریباً 1400 سے زیادہ میرے لیکچر، یعنی میں 70 سے زیادہ دورہ جات میں حدیث علوم حدیث پر کروا چکا ہوں. ایک ایک فن پر میں نے دورے کروائے ہیں، ایک ایک فن پر دورے کروا چکا ہوں آن دا ریکارڈ. یعنی یہ باتیں آج سے 20 سال پہلے سمجھ لگی تھیں. زمانہ طالب علمی 4تھی کلاس تھی. استاد محترم شیخ زبیر لدئی صاحب رحمہ اللہ سے میرا رابطہ ہو چکا تھا، 4تھی کلاس تھی. 3ری کلاس میں استاد محترم مفتی مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، استاد محترم ان کے پاس میں بیٹھنا شروع ہو چکا تھا. 5ویں کلاس تھی. بڑے بڑے محدثین سندھ کے محمد حیات الشاری سندھی صاحب، بدیع الدین شہراجی صاحب کی لائبریریاں، محدثین کی لائبریریاں، ان میں ہفتے گزار کر واپس آ چکا تھا زمانہ طالب علمی میں. یعنی شعور اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عمر میں دے دیا تھا. وجہ کیا بنی؟ یہ مکتبہ سے اٹیچ ہونا. میں کہ مکتبہ سے اٹیچ ہو گیا تھا، لائبریری سے اٹیچ ہو گیا تھا. روزانہ ظہر کو نکلتا لائبریری میں اور عصر مغرب عشاء وہاں پڑھتا، عشاء کے بعد آتا تھا. بچے کبھی کھانا رکھتے کبھی نہ رکھتے. اکثر میں کچن میں جاتا، وہ بچوں کا بچا کھچا کھانا تو پلیٹ میں جہاں لگا تو وہاں وہ میں سارا اکٹھا کر کے ٹکڑے اکٹھے کر کے وہ کھایا کرتا تھا. الحمدللہ میرے زمانہ طالب علمی کے دور میں جو بھائی کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے، کچھ ٹیوشنیں پڑھانے جایا کرتے تھے، اللہ کی قسم آج بھی ان کے ہاتھ میں گیند بلے ہی ہیں، آج بھی وہ کھیل رہے ہیں. اس وقت ٹیوشنیں پڑھانے والے لوگوں کے گھروں میں جا جا کر اسلام کو تذلیل کرنے والے آج بھی وہ لاہور کی سڑکوں میں وہ ٹیوشنیں گھیر رہے ہیں، ٹیوشنیں پڑھانے جا رہے ہیں. نہیں، بچپن میں یہ عمر ہے، یہ موقع ہے بیٹو، یہ موقع پھر نہیں ملے گا. یہ آپ کے اساتذہ اپنے اپنے فنون کے ائمہ محدثین ہیں. یہ اساتذہ یہ ائمہ محدثین ہیں. طلبہ کما حقہ اساتذہ سے فائدہ نہیں لے رہے. بس طالب علم نے سمجھا استاد آئے ہیں پڑھا گئے ہیں بس. نہیں، علم شروع کب ہوتا ہے؟ پڑھانے کے کلاس کے بعد. اساتذہ کی بیٹھ کے، اساتذہ کی چھتیں، اساتذہ کے گھر کے باہر بھرے ہوئے ہوں. کیا یہ علم کے پیاسے آئے ہیں؟ جو اساتذہ کے گھروں میں جا جا کر پڑھتا ہے، اللہ کی قسم وہ مسجد نبوی کے استاد ہی بنتے ہیں، وہ مدینہ یونیورسٹی کے ڈین بنتے ہیں. ڈین واقعہ سناؤ یہ ضرورت دل والا. 16 سال کی عمر میں ہندو لڑکا مسلمان ہوا، باپ قتل کروانا چاہتا ہے. یہ بچہ ایک جانوروں کے باڑے میں جا کے چھپ گیا دوسری بستی میں، باپ کہیں قتل نہ کروا دے. وہ مسلمان کی بھیڑ بکریاں باڑا تھی. چاچو جی میں مسلمان ہوا ہوں، مجھے یہاں چھپا لو. پورا مہینہ یہ نیو مسلم بچہ اس باڑے میں چھپا رہا. اللہ نے بجا لیا. وہ مالک بھی پریشان کہ میں کتنا یہاں رکھوں گا. کسی مولانا سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اعظم گڑھ سے عمر آباد 500 کلومیٹر ہے، وہاں وہابیوں کا مدرسہ ہے. اس بچے کو ٹرین پہ بٹھاتے وہاں بھیج دیتے ہیں، ڈرا سمجھا دیتے ہیں کہ وہاں پہنچا وہاں جا کے پڑھے. چلے گئے. نیو مسلم 16 سال کا لڑکا مسجد نبوی کا استاد کیسے بنا؟ مدینہ یونیورسٹی کا کلیہ حدیث کا ڈین سپرویژن کیسے بنا؟ یہ بچہ ہندو بچہ جس کو نہ بھی قرآن آتا ہے نہ حدیث آتا ہے، ابھی نیا مسلم ہوا ہے.
اس نے کلاس میں جانا شروع کر دیا، جو اساتذہ پڑھاتے تھے وہ زبردست یاد کرتے، ساری ساری رات دوسرے اساتذہ سے پڑھتا رہتا۔ ایک دن شیخ حفیظ الرحمان عمری، وہاں کے بڑے شیخ ناظم اعلیٰ جامعہ کے پرنسپل سے ملے، استاد جی مجھے پڑھائیں، مجھے ٹائم دیں، میں آپ سے بھی پڑھنا چاہتا ہوں، اضافی ٹائم دیں۔ استاد کے منہ سے نکلا، بیٹا رات 3 بجے میں فارغ ہوتا ہوں، آ جایا کریں پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر، رات 3 بجے بھائی آپ دیکھتے ہیں شیخ صاحب بلال صاحب دیگر کتنے مصروف ہیں بیچارے، کتنے مصروف ہیں۔ باقاعدہ ہم سارا دن تو مدرسے میں گزر گیا، تو پڑھانا پھر تجھے میں آج پڑھا دیا کروں گا۔ اگلی رات 3 بجے 2:30 بجے یہ لڑکا جس نے مسجد نبی کا استاد بننا تھا، مدینہ یونیورسٹی کا ڈین بننا تھا، جنت البقیع میں صحابہ کے درمیان دفن ہونا تھا، الجامع الکامل جیسی دنیا کی منفرد تاریخی کتاب 16,546 تمام صحیح احادیث کو جس نے جمع کرنا تھا، یہ 2:30 بجے ہیں، ڈنڈا پکڑا ہے، دوڑ لگا دی ہے کہ میں نے 3 بجے استاد کے گھر ہونا ہے۔ رستہ بھی جنگل ہے، بیابان ہے، گیدڑ خنزیر شیروں کا رستہ ہے، دوڑ لگا دیا، سانپوں کا رستہ ہے۔ 3 بجے دستک دے دی جا کر، استاد جی تہجد پڑھ رہے تھے، بڑے ساتھ گیر پھر ہوتی ہے، جی بیٹا کون؟ میں جی وہ طالب علم ہوں، آپ نے کہا تھا 3 بجے آ جانا، میں آ گیا ہوں، مجھے پڑھائیں۔ اللہ اللہ، استاد صاحب تہجد کا وقت ہے، کتنی استاد کی زبان سے دعا نکلی ہوں گی، دل سے دعا نکلی ہوں گی، اللہ اس نیو مسلم بچے کو تیرے دین سے اتنی محبت، 3 بجے میرے گھر آ گیا ہے، جنگل ہے، ڈرونا کبھی نہیں کوئی آیا، کبھی کوئی نہیں آیا، یہ آ گیا ہے۔ جتنی دیر وہ شیخ صاحب وہاں صحیح بخاری نہیں پڑھی، روزانہ 3 بجے اپنے بڑے استاد سے پڑھ رہے ہیں۔ علم ایسے آتا ہے، علم بولو، علم ایسے آتا ہے، کلاس کو کافی سمجھنا نہیں، بیٹوں مجبوریاں ہیں، ایک نظم ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، 5-6 سال نے پڑھانا ہے، کتابیں ہیں، وفاق ہے، دیکھو نا کتنے مسائل ہیں۔ تو ہاں الحمدللہ اس سسٹم میں بڑی خیر ہے، لاکھوں کروڑوں خیر و برکت ہے سسٹم میں، ہم نے بھی بڑے شیوخ نے ایسے ہی پڑھا۔ ہاں جو بھی آگے نکلا ہے اس نے انفرادی شیوخ سے بھی پڑھا ہے، اضافی وقت لیے، کبھی مہینہ وہاں، کبھی وہاں، کبھی ہفتہ، ایسے محدثین کے دروازوں پر اس نے دستک دی ہے۔ وہ پھر جب کئی محدثین سے بندہ رابطے میں رہے نا، ذہن کھل جاتا ہے۔ امام بخاری صاحب سے پوچھا گیا ہم ذہین کیسے بن سکتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کثرت مطالعہ، کتابوں کو بار بار دیکھنے سے علم محفوظ ہو جاتا ہے، بندہ ذہین بن جاتا ہے۔ یہی بچہ جب وہاں سے فارغ ہوگا، مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، توجہ کرنا، یہ نیو مسلم بچے کا داخلہ ہو گیا، یونیورسٹی میں بات مشہور ہوگی بھی یہ نیو مسلم ہے، داخلہ ہو گیا ہے، ہر سال کلاس میں ٹاپ آ رہے ہیں، ہر سال کلاس میں ٹاپ آ رہے ہیں۔ مجسٹر کی باری آئی، ام القریٰ مکہ مکرمہ سے مجسٹر کیا، پی ایچ ڈی کی باری آئی، ازہر مصر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی۔ جب مجسٹر سیدنا ابو ہریرہ پر دراسہ بہت بڑا عربی میں مقالہ لکھ رہے تھے، شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے دوست امین کے گھر میں آیا جاتے، اردن سے مکہ مکرمہ آیا جایا کرتے تھے۔ وہ امین صاحب اس نوجوان کے بیٹی بن گئے، ان کو بتاتے تھے کہ آج شیخ صاحب آ گئے ہیں میرے گھر میں، تو یہ شیخ صاحب شیخ البانی صاحب سے بھی بہت کچھ سیکھتے تھے۔ علم کا پیاسا کنویں کو تلاش کر لیتا ہے، جب پیاس ہوگی تو ہم نکلیں گے، بیٹھیں گے نہیں۔ شیخ البانی پوچھا کرتے تھے کیا بنا مکالے کا، تو یہ شیخ کہتے تھے شیخ جاری ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یا صاحب ابی ہریرہ، اس نیو مسلم بچے کی محنت، شوق، شغف، لذت
محنت اجتہاد کو دے کر شیخ البانی کہا کرتے تھے کیا صاحب ابو ہریرہ کے ساتھی اس نیو مسلم بچے کو جب پی ایچ ڈی مکمل کی تو عرب یونیورسٹیوں میں اس نوجوان کا طوطی بولنے لگا. اتنا ذہین فتین بچہ, اتنا محنتی بچہ. شیخ ابن باز کو پتا چلا, شیخ ابن باز نے کہا آپ نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھانا ہے, پڑھائیں, آپ استاد ہیں. ابن باز امت مسلمہ کے محسن ہیں, میں ہوں, مجھ پر بھی ان کے احسانات ہیں. اس جامعہ پر بھی ابن باز کے کسی نہ کسی طرح کے احسانات موجود ہیں. ابن باز نے کہا بیٹا پڑھائیں. ایسا پڑھایا. گورنمنٹ سعودیہ نے کہا ان کو ڈین بنا دیں, کلیہ حدیث کا بڑا استاد بنا دیں, ڈین پی ایچ ڈی لیول کو پڑھا رہے ہیں, ان کے مقالے لکھوا رہے ہیں. ادھر سے فارغ ہوئے فیصل آباد میں دورہ کروا رہے تھے. ایک منکرین حدیث نے اعتراض کیا, شیخ صاحب میں حدیث کو صرف اس لیے نہیں مانتا, تم کہتے ہو صحیح حدیثیں بخاری مسلم ہیں, باقی کچھ مسند احمد میں, کچھ ابو داؤد میں, کچھ وہاں. اس نے کہا اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو حدیث بھی دفتین میں ساری صحیح حدیثیں جمع ہوتی. یہ کیا ہے, کچھ وہاں. ایسی پڑھانا سورہ حدیث میں, ایسی پڑھانا. تو شیخ صاحب رحمہ اللہ جہاں سے واپس گئے تو استخارہ کیا, دعائیں کی, 6 مہینے سوچتے رہے. 6 مہینے اللہ میرا ذہن کھول دے, میں نے اس منکر نے حدیث کو جواب دینا ہے. جب اللہ نے ذہن کھولا, خود فرماتے ہیں میرے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے, میرے بڑے قریبی محبوب تھے, مجھے ان سے بڑی محبت تھی, ان کو مجھ سے بڑی محبت تھی. مجھے کہتے ہیں بیٹا جب اللہ نے ذہن کھولا تو انما الاعمال بالنیات لکھی, پھر قلم رکا نہیں, پھر قلم چلتا گیا. 20 سال اس مرد مجاہد نے محنت کی اور تمام کتب حدیث سے صحیح حدیثوں کو اللہ کر دیا. الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل اس کتاب کا نام ہے, اس میں تمام صحیح حدیثیں موجود ہیں. نام کیا ہے اس بزرگ کا؟ پہلے نام تھا ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی, ضیاء الرحمن. نیشنلٹی ملی تو حکومت نے اشارہ کیا کو نام تبدیل کر لے, تو پھر شیخ نے نام رکھا محمد عبداللہ اعظمی. یہ کتاب اس کے مخطوطے پر مجھے 2009-10 میں مجھے اس کتاب کے مخطوطے پر کام کی توفیق ملی. پھر اس کو میں نے اپنی طرف سے 19 جلدوں میں اس کو شائع کیا. 19 جلدوں میں طلبہ کے لیے 3 جلدوں میں لگ شائع کی, 7 یعنی 23 پر ابھی اردو میں بھی کام مکمل ہو گیا ہے, وہ بھی ہم اگلے مہینے شائع کر رہے ہیں. بات کہاں سے شروع کی تھی؟ کلاسوں کو کافی سمجھنا نہیں بیٹو, مجھے زیادہ نہیں پتا. آپ کے اس شہر میں جو بڑے شیوخ ہیں ادھر کوئی پڑھاتا ہے یا نہیں پڑھاتا؟ ان کو لازم پکڑیں بیٹو, ان کو لازم ہفتے بعد, کیوں جی 10 دن بعد, مہینے ان کے پاس استاد محترم میں فلاں جامعہ کا طالب علم ہوں, میں نے آپ سے بھی فائدہ لینا ہے. انشاءاللہ اہل الحدیث کے اساتذہ محدثین ائمہ ہیں, ہم ان سے فائدہ لیں گے. بات چلی تھی کہاں سے؟ سند. جو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے تھوڑا. علم سند کو پڑھنا ہے کہ نہیں؟ پڑھنا ہے. جرح و تعدیل کو پڑھنا ہے کہ نہیں؟ پڑھنا ہے. ہاں پڑھیں گے, مشکلات آئیں گی, اساتذہ سے حل کروائیں گے, محنت کریں گے, آہستہ کوئی نہ کوئی چیزیں آ جاتی ہیں. انما الاعمال بالنیات حدیث کے پہلے راوی ہیں حمیدی, پہلے راوی ہیں امام حمیدی.
بہت بڑے ائمہ محدثین میں سے تھے. مسند حمیدی بڑی مشہور کتاب ہے. مسند حمیدی یہ ان کی ہے. ان کا ایک رسالہ اصول السنہ للحمیدی بھی ہے عقیدے پر. اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے آج سے 12-13 سال پہلے مسند حمیدی کی بھی شرح لکھی اور اصول السنہ کی بھی. یہ دونوں ہماری کتابیں چھپی ہوئی ہیں. مسند حمیدی کی شرح یہ 3-4 سال پہلے چھپی. یہ دونوں پر مجھے اللہ نے توفیق دی کام کرنے کی. امام حمیدی پر جرح و تعدیل کے لحاظ سے یہ تقریباً صرف 10 صفحوں پر بات کی ہے میں نے. کتنے صفحوں پر؟ صرف 10 صفحوں پر. یعنی جو کچھ بھی امام حمیدی پر مجھے ملا کتب علل سے, جرح و تعدیل سے, سوالات سے, سارا میں نے اس میں اختصار کے ساتھ باحوالہ جمع کیا. یہ لمبی تفصیلات. باقی راویوں پر بھی امام ابن عیینہ پر تفصیلات, محمد بن ابراہیم تیمی پر تفصیلات, باقی راویوں پر تفصیلات, یہ ساری میں نے اس میں لکھی ہیں. میرے بیٹو, ہم دین کی طرف آ ہی گئے ہیں تو پھر ڈٹ جائیں. پھر بولو ڈٹ جائیں, پھر ڈٹ جائیں. میں غریبوں کا بچہ ہوں. کبھی گھر سے پیسے ملتے تھے, کبھی پیسے نہیں ملتے تھے. مدرسہ جانا ہوتا تھا. ہمارا گاؤں پاکستان کا آخری گاؤں ہے, آگے انڈیا بارڈر ہے. حسین خان والا میری بستی ہے, ادھر ہی بیٹھا ہوں. تو پھر میں لاہور کیسے جاتا تھا؟ وہ گنے والے ٹرالے, سبزی والے دیہاتوں سے جاتے ہیں ٹرالے, ہے نا, تازہ لے آتے ہیں. میں کسی کی منت کرتا چاچو جی میں لاہور جانا ہے, مجھے ساتھ لے جائیں. وہ کہتے ٹھیک ہے ٹرالے پر بیٹھ جا. میں ایسے سفر کرتا تھا. ہمت نہیں ہاری, ہمت نہیں ہاری, ایسے میں سفر کرتا تھا. جب آدمی اللہ کے لیے نکل پڑے, کھڑا ہو جائے, اللہ کی قسم اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. میں چونکہ زمانہ طالب علم سے کتابیں لکھ رہا تھا, 5 سال مختلف مکتبوں نے میری کتابیں رکھ کر مجھے واپس کر دی, شائع نہیں کی. میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کہتا میں نے کتابیں لکھنی نہیں ہے, ہوتا ہے نا. اور میں نے کہا بھی یہ کون سی بات ہے, اب ابن بشیر خود کتابیں شائع کرے گا. انہوں نے نہیں شائع کی تو پھر اپنا ادارہ قائم کر دیا. سب کچھ ممکن ہے. چاہیے کیا؟ اخلاص چاہیے, علم کے ساتھ محبت چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ممکن کو ممکن کرے گا. آج کی مجلس کی آخری بات, آج کی مجلس کی آخری بات, فقہ الحدیث. فقہ الحدیث صحیح بخاری کی ہم حدیث پر بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے صحیح بخاری میں ہی انما الاعمال بالنیات حدیث جو مختلف جگہوں پر ہے, ہر جگہ سے اس کے الفاظ کو جمع کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ یہ فعل شیخ صاحب کے پاس میں نے PDF دی ہے, آپ دیکھنا. صحیح بخاری میں کسی اور جگہ کوئی اور لفظ ہے, اضافہ ہے, کہیں اضافہ ہے, کہیں کمی ہے, کہیں بیشی ہے. تو ہم حدیث کے شناور بننا ہے, ماہر بننا ہے. تو جب تک ایک حدیث کے سارے لفظوں کو جمع نہیں کرنا, آگے اگلی بات کرنی. فقہ الحدیث کا پہلا نقطہ ہی یہ ہے کہ متن حدیث کے منتشر لفظوں کو کیا کرنا ہے؟ جمع کرنا ہے. لکھو. اچھا, تاکہ اس حدیث کی
اصلی صورت ہمارے سامنے آ جائے، مکمل حدیث ہمارے سامنے ہوگی، پھر ہی ہم اگلی بحث کر سکتے ہیں۔ پھر میں ٹچ کرتا ہوں امام علی بن مدینی کو، جو انہوں نے کہا جب تک ہم ایک حدیث کی 30 سندوں کو، 30 متنوں کو، 30 ابواب کو جمع نہیں کر لیتے ہمیں مانا سمجھ لگتا نہیں۔ اب سمجھ آ گیا وہ کہہ رہا، اب سمجھ آ گیا نا؟ یعنی ایک حدیث کا متن جو بخاری میں منتشر ہے، اللہ شیخ البانی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بعض لوگ شیخ البانی صاحب کو برا بلا کہتے ہیں، برا بڑے بندے کو برا بلا وہ کہتا ہوتا ہے جسے اس کا پتہ نہ ہو، جسے اس کا بولو پتہ نہ ہو، جس نے ان کو پڑھا بھی نہ ہو، دیکھا بھی نہ ہو، تو وہ پھر نہ ایسی فضول باتیں کرتے باتیں کر جاتے ہیں۔ تو بھائی جان یہ ہمارے ائمہ محدثین سے جزوی اختلاف کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن ادب کے دائرے میں بولو رہ کر انہوں نے ہی ہمیں یہ فن سکھائے ہیں، یہ ہمارے اساتذہ، یہ ہمارے مہربان۔ جزوی اختلاف ہو جائے یہ کفر اسلام کی جنگ ہے، بولو یہ مقلدین کا شعار تھا، یہ مقلدین کا شعار تھا، جنہوں نے اپنے بڑوں کی مخالفت کو کفر سمجھا۔ یہ اہل حدیث کا شعار ہے، لعنت ربنا عدد رمل من رد قول امام ابی حنیفہ۔ حنفیوں نے کہا ریت کے ذرات کے برابر لعنتیں ہوں اس شخص پر جس نے ہمارے امام کے قول کو رد کیا۔ ہاں ان کی تو مجبوری ہے، انہوں نے سکھلانے ہی تقلید ہے۔ جس پیشوا جس بڑے کی تقریر سے اس کی مخالفت کرنے دیتے نہیں۔ ہم اہل الحدیث مقلد نہیں ہیں، ہم اپنے سازہ سے ادب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا اہل حدیث بھی اس معمولی جزوی اختلاف کو کفر اسلام سمجھے تو یہ بھی سمجھو مقلد ہے، فرق کو نہیں ہے، یہ بھی اندھا مقلد ہے، وہ بھی اندھا مقلد ہے۔ دلیل کی بنیاد، اچھا علم یہ ایک فن ہے، حدیث کا ایک فن۔ علم کتنا فن ہے؟ ایک فن ہے۔ یہ ہے کیا بلا؟ یہ کیا ہے؟ سیکھا راوی امام اور محدث سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بولو بھائیو، ضعیف راوی کی روایت ضعیف، کذاب کی روایت جھوٹی، منکر کی روایت متروک، ضعیف رہتے ہیں، وہ تو بات واضح۔ بھائی سیکھا راوی سیکھا ہے، امام ہے، محدث ہے، سب کچھ ہے، انسان ہونے کے ناطے اس سے تو 2-4 غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ بولو سیکھا راوی کی غلطی کو پکڑنا، تلاش کرنا، یہ ہے علم علل، یہ ہے علم علل۔ لو علم علل اہل الحدیث کا شعار ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے اس قدر زیادہ محبت ہے، اگر ہماری آنکھوں کے، ہمارے سر کے تاج، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے اساتذہ سے بھی معمولی لغزش ہو جائے، جرح و تعدیل میں، علوم حدیث میں ان سے کمی ہو جائے، اہل الحدیث وہ لوگ ہیں جو ادب کے دائرے میں کہتے ہیں استاد جی علم علل ہے اسی کا نام، بڑے بڑے محدثین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ علل احادیث امام مالک، امام مالک کی غلطیوں پر کتابیں، علل احادیث امام شعبہ، امام شعبہ کی روایتوں سے غلطیوں پر کتابیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اہل حدیث ہیں، جزوی غلطی ہو جائے ہم کسی کو معاف کرتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم علل سکھاتا ہی یہ ہے، علم علل جزوی اختلاف کو کفر اسلام سمجھنا چاہیے نہیں۔
یہ سمجھ لگی؟ متن جمع کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ متن۔ اس میں حدیث میں دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں عام لفظ، عام سادہ، کچھ ہوتے ہیں مشکل لفظ، مشکل ہے نا۔ اللہ محدثین کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، انہوں نے مشکل الفاظ پر ایک مستقل فن کھڑا کر دیا جسے کہتے ہیں غریب الحدیث۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بیٹو بڑی زیادہ کتابیں ہیں غریب الحدیث پر۔ حدیث کے مشکل لفظوں کے معنی، مشکل لفظ ہے تو اپنے طرف کے معنی بنانا، یہ شیعہ کی لغت کی لکھی ہوئی کتابوں سے معنی لینا، مقلدین کی طرف سے لکھی ہوئی کتابوں سے معنی لینا، غلط معنی، غلط لغتیں، غلط فضول قسم کی پیسے چھیڑی ہوئی ہیں اپنی تقلید کو بچانے کے لیے۔ ہم نے معتبر کتب غریب الحدیث سے حدیث کے متن کو جو مشکلات کو حل کرنا ہے۔ لفظ سنا نہیں؟ فہم محدثین نہیں سنا؟ فہم سلف یہی ہے، وہ یہی ہے۔ الحمدللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں متن حدیث کو حل کیا ہے، خود حل کیا ہے غریب الحدیث کی کتابوں سے۔ ابن خزیمہ، ابو وانا، جتنے محدثین، ترمذی پڑھتے ہیں نہیں متن حل کرتے امام ترمذی صاحب، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ محدثین ہیں جو انہوں نے حل کیا ہے متن مشکل الفاظ کے معنی، وہ ہم نے لینے ہیں، وہ ہم نے لینے ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ، الحمدللہ الحمدللہ ایک ایک حدیث کی کتاب پر درجنوں شروحات ہیں، درجنوں شروحات لکھی گئی ہیں۔ شروحات ہم فتح الباری کو جانتے ہیں، ابن حجر کی فتح الباری، ابن حجر کی فتح الباری سے لکھنے سے پہلے تقریباً 50 کے قریب صحیح بخاری کی شروحات لکھی جا چکی تھی۔ لکھو، تقریباً 50 کے قریب امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے 4 ہمیں ایسے اساتذہ ملتے ہیں ان 4 نے شرح صحیح بخاری لکھی تھی۔ راز کی بات، ایک راز کی بات۔ بھائیو، جب مجھے ایسے محدثین کی شاگردی ملے 4 ان میں شرح صحیح بخاری لکھ چکے ہوں تو میرے لیے شرح صحیح بخاری لکھنا مشکل ہوگا کہ آسان ہوگا؟ ابن حجر اسقلانی کے اساتذہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ہمیں 4 ایسے اساتذہ ملتے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی تھی، لکھ چکے تھے، اکثر مکمل تھی، ایک نامکمل تھی۔ فتح الباری ابن رجب استاد ابن حجر کے، التوزین ابن ملکن استاد ابن حجر کے، ایک شام کے محدث تھے انہوں کی بھی شرح بخاری، ایک اور تھے، یعنی 4 اس طرح ملتے ہیں تو ابن حجر صاحب کے۔ اچھا، یہ میں ایک نفی کرنا چاہتا ہوں، ایک غلط بات کی، شیطانی بات کی نفی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹو یہ علم اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا علم ہے، کوئی مالک علم کا ہم نہیں ہیں۔ جتنا کوئی زیادہ مخلص ہوگا، جتنے کوئی زیادہ محنت کرے گا، جتنا کسی کو ہم اور غم زیادہ ہوگا، اللہ اس کی شرح صدر اتنے زیادہ کریں گے؟ بولو کریں گے۔ میں کہتا ہوں مجھے جوتا خریدنے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے کچھ بھی نہیں، دنیا میں میں فیل ہوں، دنیا کے کاموں میں صفر ہوں، پتہ ہی نہیں ہے، فیل ہوں۔ وہ بھی لوگ ہیں جو اربوں خربوں پتی ہیں، کالونیاں کاٹتے ہیں، شہروں کے مالک ہیں، ملوں کے وہ بھی لوگ ہیں۔ ہاں، جو ہم اور غم ان کو لگا تھا اس میں وہ ماہر ہیں، جو حدیث کا ہمیں ہم اور غم لگا تھا
اس میں 2 لفظ اللہ نے ہمیں سکھلا دیے ہیں. آپ ہم اور غم لیں اللہ کے لیے، حدیث کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دے گا، فیل کر دے گا؟ نہیں. آپ عزم مصمم تو کریں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا کر دے گا جو دور دور تک نظر نہیں آئیں گی. جب ہم ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم یہ شرح حدیث میں روڈ میپ ہے. کیا میپ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، کیا کہنا ہے؟ گلوبل لوکیشن. امام ابن حجر نے کوئی شاید چھوڑی نہیں، کوئی شاید چھوڑی نہیں. ابن حجر کے پہلے جو کچھ لکھا گیا تھا حافظ صاحب نے بڑے احسن انداز میں سب کچھ میں جمع کر دیا. خود بھی بہت بڑے امام اور محدث تھے، اپنے فنون کی مہارت کو اس میں ایڈ کر دیا. جو کچھ بھی ابن حجر کے بعد لکھا جا رہا ہے، اللہ کی قسم وہ ابن حجر سے ہی لیا جا رہا ہے، وہ ابن حجر سے ہی لیا جا رہا ہے. اس سب کچھ کے باوجود میں کہتا ہوں، کتنا اعتراف میں نے کیا. ابن حجر کا اعتراف حافظ دنیا تھے، امام دنیا تھے. لا ہجرت بعد الفتح، فتح الباری کے بعد اور کسی فتح الباری کی ضرورت نہیں ہے. اس سب کے باوجود میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے. آپ ابن حجر جیسی ان سے زیادہ حدیث سے محبت کر کے تو دکھائیں، ابن حجر سے زیادہ محنت کر کے تو دکھائیں. پچھلے سال میں نے کتاب لکھی سرزمین دمشق میں آثار صحابہ و محدثین. ابھی 3 ماہ پہلے ایک نئی لے کر شائع کی، سرزمین غزہ بچہ جانتا ہے. غزہ کے نام پر لوٹنے والے، ڈاکے مارنے والے، فنڈ کرنے اکٹھا کرنے والے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں غزہ کیا ہے. ابھی 5-6 ماہ پہلے وہ فلوٹ ریٹا کیا نام تھا وہ نکلا تھا، پریشانیاں خبریں آ رہی تھیں، پکڑے گا. میرا دل پہلے کچھ لکھا ہوا تھا میں نے غزہ پر، تو پھر اور غم زیادہ ہوگا، پھر میں نے غزہ پر پوری تاریخ لکھی. سرزمین غزہ و اسقلان، ابن حجر کا شہر اسقلانی، ان دونوں شہروں میں صحابہ کرام محدثین کی کیا خدمات ہیں ان پر پوری میں نے کتاب تاریخیں لکھی شاید کی. پھر جب دمشق میں تاریخ لکھ رہا تھا، غزہ پر تاریخ لکھ رہا تھا، اسقلان پر تاریخ لکھ رہا تھا. ابن حجر اسقلان میں پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ تو پیدا ہوئے قاہرہ میں، مصر میں. ہاں ان کے ابو، ان کے دادا پردادا وہ اسقلانی تھے. وہ کیا تھے؟ اسقلانی تھے. یہ تو ہجرت کر کے ادھر آگے وہاں فسادات تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ابن حجر زمانہ طالب علمی میں شام میں داخل ہوئے تھے، اللہ کی قسم ابن حجر کا زمانہ طالب علم میں تو بھی بولتا تھا ابن حجر شام میں آ چکا ہے. محدثین الرٹ ہو گئے تھے. ابن حجر زمانہ طالب علمی کی کتابیں محدثین کے پاس پہلے پہنچ چکی تھیں، زمانہ طالب علمی تھا. امام عراقی قاہرہ میں تھے، آج بھی امام عراقی کی مسجد موجود ہے. شریف حاتم علونی، طائف والے، مکہ والے، یہ عقیدہ میں گمراہ ہے، حدیث کا محدث ہے، ابھی زندہ ہے. حاتم شریف علونی یہ 2 سال پہلے قاہرہ میں گئے، یہ میرے دوستوں میں سے ہیں. انہوں نے جا کر وہ امام عراقی کی مسجد کی ویڈیو وغیرہ شیئر کی جہاں امام عراقی بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے. ساتھ ہی گلی ہے، اس گلی میں امام ابن حجر کا گھر تھا، امام صحابی کا گھر تھا، اکٹھے ہی تھے سارے، یہ ادھر سے پڑھایا کرتے تھے. ابن حجر امام عراقی سے پڑھ رہے ہیں. اتنا ذہین فقیر تھا ابن حجر، اتنا بلا کا محنتی تھا ابن حجر. زمانہ طالب علمی میں کتابیں لکھی ہیں.
ان کے مقدمے امام عراقی نے لکھے۔ امام عراقی اپنے شاگرد کی کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، یہ کتاب الامام المحدث المجتہد الحافظ ابن حجر کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ لکھنے والا کون ہے؟ 18-19 سال کا بچہ ہے، استاد امام عراقی، بہت بڑے امام۔ ان کا توتی بولتا تھا زمانہ طالب علم میں، ابن حجر بھی مانے کو جانا ہے۔ تو پھر میں نے ابن حجر پر الگ سے بات پورا باب باندھ کر کہ ابن حجر جب شام میں داخل ہوئے، جب دمشق میں داخل ہوئے، جب غزہ میں گئے، یعنی یہ علم، اتنے علم کے پیاسا ابن حجر تھا، جس رستے سے گزرتے تھے کسی محدث کو معافی نہیں دیتے تھے۔ ہفتہ ٹھہرتے، مہینہ ٹھہرتے، 2 دن 3 دن ٹھہرتے۔ میں پھر واپس آتا ہوں، کوئی ابن حجر، حافظ ابن حجر، حافظ دنیا ابن حجر، امام دنیا ابن حجر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہ علوم و فنون کی محبت سے زیادہ محبت کر کے تو دکھائے کہ جی فلاں بندے کو بڑی محبت ہے، بڑی محنت کی ہے، اس نے ابن حجر سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، کوئی کر کے تو دکھائے۔ جب کوئی کرے گا، اللہ کی قسم، اللہ اس بندے سے ابن حجر سے بھی اچھے کام دیں گے، فتح الباری سے بھی اچھی طرح لکھوائیں۔ تو پہلے ہم ابن حجر کی صفات کو بنائیں، ابن حجر کی ہم صفات بنائیں۔ ایک دن مرکز تربیہ میں باتیں کرتے کرتے استاد محترم قصری صاحب، ارشاد اللہ قصری صاحب زندہ ہیں، شیخ صاحب استاد جی کو بلاؤ، استاد جی کو بلاؤ، قصری صاحب کو یہاں بلایا جلدی۔ ارشاد میرے استاد محترم 3 سال میں ان کے پاس بیٹھا رہا، 3 سال میں نے ان سے پڑھا۔ اگر میری زندگی میں قصری صاحب جیسے، زبیر لذیذ صاحب جیسے، عبد المنان نور پوری صاحب کے پاس بھی 1 مہینہ ٹھہرا، 1 مہینہ، پشاور کے علماء، سندھ کے علماء، اگر میری زندگی میں یہ نہ ہوتے، اللہ کی قسم میں بھی گنگا گولا ہوتا۔ کچھ وہاں سے چیز سیکھی، کچھ وہاں سے۔ استاد قصری صاحب ایسے ابن حجر پر بات شروع کر دی انہوں نے، علم کا سمندر۔ تو میں نے یا کسی بھائی نے سوال کیا، استاد جی ابن حجر کا علم دیکھنا ہو تو کس کتاب سے دیکھنا چاہیے؟ نہیں لگی سمجھ؟ لیکن ابن حجر کا علم دیکھنا ہو کس کتاب سے دیکھنا چاہیے؟ استاد محترم فرمانے لگے تغلیق التعلیق، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری کی معلقات کے متعلق ہے۔ استاد جی فرماتے ہیں حافظ صاحب کا علم دیکھنا ہے تو تغلیق التعلیق کو دیکھا جائے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ہر معلق روایت کو اپنی سند سے روایت کیا ہے۔ نہیں لگی سمجھے؟ اپنی اتنی زیادہ لاکھوں سندیں تھیں ابن حجر کے پاس، کتنی؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں سندیں تھیں ابن حجر کے پاس، اور وہ لاکھوں سندیں ان کے حافظ تھے ابن حجر۔ معلق روایت آتی ہے، فوراً پتہ ان کو ہوتا تھا یہ روایت میں فلاں شاعر سے سنی ہے، آگے یہ سند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات دور نکل گئی، شروحات کو دیکھنا ہے، 1 شرح کو نہیں، 2 کو نہیں، جتنے بھی دستیاب ہیں ساری شروحات کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ کوئی فائدہ 1 شرح سے، کوئی فائدہ مختلف منصف فائدے بندہ اکٹھے کر لیتا ہے۔ ابن عثیمین کا نام سب جانتے ہیں، قصیم میں رہتے تھے، قصیم میں ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ 80% صحابہ کرام وہ سعودی عرب کے جغرافیہ سے تھے، جو بھی سعودی عرب ہے، حدود عربہ، وہ سعودی عرب کے جغرافیہ سے تھے۔ 80% محدثین تابعین وہ سعودی عرب سے ہی تھے، کچھ یمن سے، شام سے، دوسرے شہروں سے تھے۔ اچھا، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ منع کیا شرح حدیث میں، وہ طلبہ کو فرمایا کرتے تھے
حدیث کا متن کٹھا کرنے کے بعد شرح نہیں دیکھنی، شرح دیکھنی نہیں، شرح دیکھیں گے ذہن اس شرح کا پابند ہو جائے گا، بس آگے چلے گا نہیں۔ ابن عثیمین کہا تھا رحمہ اللہ، اس حدیث کے متن پر پہلے خود غور کرنا ہے، پہلے اس حدیث سے کون کون سے مسائل اخذ ہو رہے ہیں، اس حدیث سے کون کون سے مسائل غور کرنا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے، اپنے مسائل اخذ کرنے کے بعد پھر شروحات کو دیکھنا ہے، پھر شروحات کو دیکھنا ہے، پھر اگر آپ کے مسئلے کے موافق کسی امام کا حوالہ مل گیا ہے تو آگے وہ حوالے بھی لکھ دینے ہیں، جو نہیں ملا وہ آپ کا اپنی طرف سے منسوخ ہو جائے گا۔ بیٹو شرح حدیث میں جب ہمیں علم سے محبت ہوگی تو ہم کتب عقیدہ بھی دیکھیں گے، کتب عقیدہ بھی، کتب اصول بھی دیکھیں گے، کتب علل بھی دیکھیں گے، کتب جرح و تعدیل بھی، یعنی محدثین کی عادت ہے وہ کتاب جرح و تعدیل پر ہے، اس میں کسی راوی کی حدیث آ گئی ہے، حدیث بیان کر دیں گے، وہاں ساتھ شرح بھی لکھنی شروع کر دیتے ہیں، سمجھا گی؟ تو شروحات کی بڑی لمبی چوڑی کتابیں ہیں، ہاں اول آخر جب ایک شوق ہوگا، جنون ہوگی، محبت ہوگی، پھر ہمیں حدیث پڑھنے کی لذت آئے گی، سند پڑھنے کی، بولو سند پڑھنے کی لذت آئے گی، باب پڑھنے کی لذت آئے گی۔ ایک گزرے ہیں امام ابن دقیق العید، حدیث ایک ہے، 500 مسئلہ اخذ کیا ابن دقیق نے، کتنے بولو؟ 500 مسئلہ اخذ کیا، 3 حدیث ایک ہے، 300 مسئلہ اخذ کیا ابن دقیق نے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سچے خاتم بنیں، سچے وارث بنیں، حوض کوثر سے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی پینا نصیب ہو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم سچے حقیقی وارث بنیں۔ اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔